السلام علیکم۔ دعاؤں کے سلسلے میں مزید دعاؤں اور دعائیں اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا حتی القاک واسعدنی بتقواک ولا تسقنی بمعصیتک۔ اے اللہ میرا حال ایسا کر دے کہ تیرے حضور میں حاضر ہونے تک، یعنی مرتے دم تک، تیرے قہر و جلال سے ہر وقت اس طرح ترساں یعنی خوف زدہ رہوں، دہشت زدہ رہوں اور لرزنے والا رہوں، ہلنے والا رہوں کہ گویا ہر دم تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اور اپنے خوف و تقوی کی دولت نصیب فرما کہ مجھے خوش بخت کر دے، ایسا نہ ہو کہ تیری نافرمانی کر کے بدبختی میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس دعا میں بھی کتنی عظیم نعمتوں کی دعا کی گئی ہے۔ یہ دعائیں پیارے نبی سیدنا موسم کی میراث میں سے ہیں، ماخوذ معارف الحدیث صفحہ نمبر 3 صفحہ نمبر 183۔ اچھا، اس کے بعد اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتمہ و خیر ایامی یوم القاک فیہ۔ اے اللہ میرے عمر کے آخری حصے کو میری زندگی کا بہترین حصہ کر دے، اور میرے آخری عمل میری زندگی کے بہترین عمل ہوں، اور میرا سب سے اچھا دن وہ ہو تو تیرے حضور میں میری حاضری کا دن ہو۔ معارف الحدیث صفحہ نمبر 180۔ تو کتنی یہ آخرت کی تیاری ہے کہ اللہ جو لوگ زندگیاں عمر گزر چکی ہیں 50 کے بعد 60 میں ہیں، یا کچھ لوگ 65 میں ہیں، 70 میں ہیں، 75 میں ہیں، 80 میں ہیں، تو اللہ سے یہ دعائیں کریں، خوب مانگیں۔ بلکہ میری تو درخواست التجا یہی ہے کہ جوانی کے عالم سے ہی مانگنا شروع کر دے، تاکہ عمر کے آخری حصے میں تو پہنچے تو مکمل طور پر اس کو اللہ کی طرف سے وہ بہترین حصہ مل جائے کہ اس کا ہر عمل اللہ اس کو ایسا کرا دیں کہ وہ آخرت میں اتنا جمع ہو جائے کہ انشاءاللہ پھر وہ کہہ اٹھے کہ میرا سب سے اچھا دن وہ ہوگا جن تیرے حضور میں میری حاضری کا دن ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہم اغفر لنا ورحمنا وارض عنا وادخلنا الجنت ونجینا من النار واصلح لنا شاننا کلہ۔ ابن ماجہ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترجمہ: یا اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر اور ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں بہشت میں داخل کر، ہمیں دوزخ سے بچا اور ہمارے سب حال درست کر دے۔ آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا گیا، حضور ہمارے لیے اور زیادہ دعا فرمائیے۔ آپ سید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا میں جو میں نے ابھی کی ساری خیر کو ہم نے جمع کر لیا۔ اس میں مغفرت بخشش مانگی گئی ہے، رحمت مانگی گئی ہے، اللہ کی رضا، قبولیت، جنت کا داخلہ، دوزخ سے نجات مانگی گئی ہے، اور سب سے آخر میں استدعا یعنی درخواست کی گئی ہے کہ ہمارے جملہ معاملات اور سارے حالت درست فرما دے۔ اصلی لنا شاننا کلہ۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی انسانی حاجت ضرورت باقی نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لیس قد جمعنا الخیر کلہ، یعنی اس دعا میں ہم نے وہ سب کچھ مانگ لیا جو انسان کو دنیا اور آخرت میں مطلوب ہے۔ ماخوذ معارف الحدیث صفحہ 180 حصہ نمبر 5۔ اب دیکھیے کہ ان مختصر دعاؤں میں اللہ کے نبی فرمائے ہم نے وہ سب کچھ جمع کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ سب کچھ ہم نے مانگ لیا جو دنیا اور آخرت میں ہمیں چاہیے۔ مطلب ہے دیکھیے چھوٹے سے جملے میں اصلی لنا شاننا کلہ۔ اب یہ بہت جملہ کتنا آسان ہے، ابھی سے ہی آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کا جو ہے معنی وہ اصلی لنا شاننا کلہ، وہ اصلی لنا شاننا کلہ، وہ اصلی لنا شاننا کلہ۔ اگر دن میں 3-4 دفعہ یا ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو کتنی خیروں کو سمیٹنے وہ موقع بہت آسان ہر چیز ہے۔ اگر دین کو سمجھ لے اور دین پہ نگاہ جم جائے، دین پہ قلب جو ہے دل میں اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے، تو پھر انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنا شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح پانی میں تیرنا، اسٹارٹ میں تیرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ تیراک
ایک وقت وہ آتا ہے وہ بہت بڑا تیراک بن جاتا ہے. اسی طرح کار کو، گاڑی کو، موٹر سائیکل کو چلانے کے لیے شروع میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ بہترین. ہر کام کو شروع میں جو تکلیف ہوتی ہے تھوڑا سا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے اس دیندار کام میں، نیک کاموں میں، کہ شیطان کا مرتوط ہمارے ذہن کو متزلزل کر دیتا ہے اور نفس بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، تو نفس اور شیطان مل کر ہماری اس قوت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں تھوڑا ان دونوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ان باتوں پر اللہ سے ہمیں آج سے ہی کھڑے ہو جائیں اور ہمت کریں اور اعوذ من العجز والکسل پڑھ کر کہ اللہ مجھے سستی اور کاہلی سے بچا. اللہم، اس کے علاوہ اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من شر سمی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے، اپنی نگاہ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے. ماخوذ معرف الحدیث رستہ نمبر 5 صفحہ نمبر 192. تشریح سمع و بصر اور زبان اور قلب. اسی طرح جنسی خواہش کا شر یہ ہے یہ چیزیں احکام خداوندی کے خلاف استعمال ہو، جس کا انجام اللہ کا غضب اور اس کا عذاب ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ اس شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، پناہ مانگی جائے. وہی اگر بچائے گا تو بندہ بچ سکے گا، ورنہ مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا. یعنی سمع، بصر، زبان اور قلب، اس کا استعمال صحیح ہوگا تو راستہ صحیح ملتا جائے گا اور کبھی بھی وہ مس گائیڈ نہیں ہوگا، اور اگر اس کا استعمال غلط ہو گیا تو مبتلا ہو کر عذاب میں بندہ ہلاک ہو جائے گا. معرف الحدیث صفحہ نمبر 192. آگے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحولی عافیتک و فجاتی نقمتک و جمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زائل ہونے سے اور تیری بخشی ہوئی عافیت کے چلے جانے سے اور تیرے عذاب کے ناگہانی آ جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بلکہ اس سلسلے کی ساری ہی دعا سے اندازہ کیا جا سکتا ہے جو کہ ہم نے اب تک پڑھی ہیں کہ نبوت، رسالت بلکہ مقام محبوبیت پر بھی فائز ہونے کے باوجود قضاء و قدر کے فیصلوں سے آپ وسلم کتنے لرزاں ترساں رہتے تھے، کتنے فکر مند رہتے تھے. اللہ کی نگاہ کرم اور اس کی حفاظت پناہ کتنا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے، اور جو کہ صحیح بھی ہے، اور جس کے لیے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی ترغیب پا رہے ہیں کہ ناگہانی موت سے بھی ہمیں اللہ سے جو ہے مانگنی چاہیے عافیت، اور اللہ سے ایسی جو ہے زوال نعمت جو کبھی نہ چھوٹے ہم سے ہمیشہ رہے. اور ان تمام چیزوں کا جیسے فجاعت نقمت کا تو تیری ہر قسم کی ناراضگی سے، اور جمی سخت کا یعنی تیری ہر ناراضگی سے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرما. اللہم انی اعوذ بک من شقاقی والنفاقی وسوء الاخلاقی. ابو ہریرہ سے روایت ہے، ترجمہ ہے میرے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شقاق یعنی آپس کے سخت اختلاف، اور نفاق سے برے اخلاق سے. شقاق اس شدید اختلاف کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں فریقین ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو جائیں. یعنی فریقین کا مطلب بھائی بہن، دوست، احباب، میاں بیوی، بس فریقین یعنی دو شخص، اور ان کی رائے الگ الگ ہو جائیں. نفاق ظاہر و باطن کا فرق، یہ اعتقادی نفاق کے علاوہ عملی زندگی میں بھی منافقانہ رویے کو بھی شامل ہے. یہ تین چیزیں شقاق، نفاق، سوء الاخلاق جن سے دعا میں پناہ مانگی گئی ہے آدمی کے دین کو بلکہ اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ معصوم اور قطعاً محفوظ تھے، لیکن اس کے باوجود ان مہلکات کی ہلاکت خیزی ہی کی وجہ سے ان سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، کیونکہ ان چیزوں میں وہ چیزیں جو ہلاکت کی رکھی ہیں اور مہلکات ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں، اس کے سے بھی پناہ مانگتے تھے. ایک مومن کو ان باتوں کی فکر ہونی چاہیے. ماخوذ معرف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات صفحہ حصہ پنجم صفحہ 191. ربی تقبل توبتی واغسل ہوبتی واجب دعوتی وثبت
تو اثبت حجتی وسدد لسانی وحدی قلبی وصل سخیمت صدری، میرے توبہ قبول کر، میرے گناہ دھو دے، میری دعا قبول فرما، میرا ایمان یعنی حجت دینی جو آخر میں حجت بننے والا ہے، یعنی میرا ایمان جو ہے اس پر قائم رکھ اور مستحکم کر دے، میری زبان درست رکھ، میرے دل کو ہدایت بخش دے، میرے سینے کی قدرت برائیاں، میرے سینے کی دشمنیاں، میرے سینے میں حسد جلن کی جو بیج ہے وہ ختم کر دے اور ہر قسم کے کھوٹ کو نکال دے۔ اس دعا کی جامعت ظاہر ہے سیدنا نبی کے رسم کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کا خاص قابل غور پہلو یہ ہے کہ ہر دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح پیش کیا ہے کہ میں زندگی کی ہر معاملے میں تیرا محتاج ہوں۔ اللہ اکبر، کیا اعلیٰ ترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی کا اظہار ہے۔ خود عاجز ہوں، بے بس ہوں، یہاں تک کہ اپنے ظاہر و باطن، زبان و قلب پر بھی میرا اختیار نہیں، قابو اپنے اخلاق اور جذبات اختیار نہیں، قابو اپنے اخلاق، جذبات اور اعمال و احوال کی اصلاح میں بھی تیری نظر کرم کا محتاج ہوں۔ میری صحت اور بیماری بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، دشمنوں اور بدخواہوں کے شر سے تو ہی میری حفاظت فرما سکتا ہے۔ میں اس معاملے میں بھی عاجز و بے بس ہوں، تو رب اور داتا ہے اور میں ساحل اور منگتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ابدیت ہے، ابدیت کی اعلیٰ معراج پر تھے، اور بلا شبہ یہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور یہ دوسرے کمالات میں سے بالا تر ہے۔ معارف الحدیث، اس سے بڑھ کر اللہ کے بہت بڑا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجز اور بے بس ہو۔ اسی ہی کہتے ہیں یہی بندگی کا تقاضا ہے کہ بس یہی کچھ اسی میں آ گیا کہ ہم اللہ کے فقیر بن کر، اور اللہ جیسے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں ساحل منگتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ابدیت کہ بھی تو ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اظہار ابدیت ہے تو ہمارے لیے بھی اس میں وہی پہلو ہے کہ ہم بھی جو ہے انہی سرمایہ کو لے کر چلتے رہیں اور اس میں جو ہے انویسٹمنٹ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا، باقی آئندہ انشاءاللہ۔